اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک رمضان کے تیسرے دن کی دعا جسے معصوم سکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وبعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کے ثواب کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اس کا گھر بنائے گا۔ اس میں 70,000 کمرے چمکتے ہوئے نور کے ہوں گے۔ ہر کمرے میں 1000 تخت ہوں گے جن پر حورین ہوں گی، اور ہر کمرے میں 1000 فرشتے خدا کی طرف سے ہدیات لے کر اس کے لیے داخل ہوں گے۔ دعا کا پہلا فقرہ جہاں خداوند کریم سے ہم دعا کر رہے ہیں، اللہم ارزقنی فیہ الذہن و تنبیہ، خدا مجھے آج کے دن عقل و بیداری عطا فرما۔ پروردگار عالم نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا اور انسان کو عقل جیسی نعمت دی تاکہ اس نعمت عقل کو صحیح استعمال کرنے سے کمال اور سعادت کی منزلوں کو طے کریں، اور اسی عقل کے ذریعے خالق حقیقی کی معرفت حاصل کرے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے۔ یہ عقل ایک ایسی دولت ہے جس کے ذریعے سے انسان خیر اور اصلاح مادی معنوی یہ تمام چیزیں کر سکتا ہے، اور خدا نے ہم پر احسان کیا جو ہمیں عقل عطا فرمائی۔ روایات میں ملتا ہے افضل النعم العقل، یعنی اعلیٰ ترین نعمت عقل ہے۔ امام رضا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ ہر شخص کا دوست اس کی عقل ہے اور اس کا دشمن اس کی جہالت ہے۔ امیر کائنات عقل کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل زمین پر حضرت آدم کے پاس آئے تو کہا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں 3 چیزیں پیش کروں، لیکن ان میں سے تم کو ایک کے اختیار کرنے کا حکم ہے۔ جناب آدم نے پوچھا وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ جبرائیل نے بیان کیا کہ عقل، حیا اور دین۔ آدم نے کہا مجھے عقل دے دو، تو انہیں معلوم تھا کہ باقی 2 چیزیں جبرائیل اپنے ساتھ واپس لے کے جائیں گے۔ جبرائیل نے عقل دی اور حیا اور دین سے کہا تم واپس چلی جاؤ۔ تو یہ دونوں گویا ہوئی، یعنی حیا اور دین گویا ہوئے اور کلام کر کے کہا کہ ہمیں خداوند کریم کی طرف سے حکم ہے کہ جہاں عقل ہوگی وہاں دین بھی ہوگا اور حیا بھی ہوگی، یعنی جہاں عقل ہو تمہیں وہیں رہنا ہے۔ یعنی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حیا اور دین عقل کے ساتھ ساتھ ہیں، اور اگر عقل نہیں تو پھر انسان میں نہ حیا رہتی ہے نہ اس میں دین رہتا ہے۔ حقیقتاً دین کے تمام حرام اور تمام واجبات پر عمل کرنے کے پیچھے حیا کا بہت بڑا کردار ہے۔ جب انسان خدا سے حیا کرتا ہے تو بہت سے گناہوں سے خود کو روک لیتا ہے اور اپنے دین کو مضبوط اور محفوظ کر لیتا ہے۔ انسان کے پاس جتنی عقل ہوتی ہے اس کو اپنے اعمال میں اس کے عقل کے مطابق ہی ثواب ملتا ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد اللہ کی عبادت ایک ایسے جزیرے میں کر رہا تھا جو نہایت ہی سرسبز و شاداب تھا۔ کافی درخت تھے، صاف شفاف پانی تھا۔ ایک فرشتے کا ادھر سے گزر ہوا، کہنے لگا خدایا مجھے اس بندے کا ثواب تو دکھا، یہ اس کونے میں تیری عبادت میں مشغول ہے۔ تو جب خدا نے اس ثواب کو دکھایا تو فرشتہ کہتا ہے کہ اس کی عبادت کے مقابلے میں ثواب تو بہت کم ہے۔ تو خدا نے وحی کی کہ تم جاؤ اس کی صحبت میں ایک دن گزار لو۔ فرشتہ بشری صورت میں آیا، اس کے ساتھ کہا کہ آپ کے ساتھ عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھ سارا دن رہا، اور جب صبح
دن بھر ساتھ رہا اور ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، تو فرشتہ کہنے لگا کہ کتنی فرحت کی جگہ ہے، عبادت کے لیے کتنی اچھی ہے۔ تو عابد اس وقت گویا ہوا اور کہا ہاں جگہ تو بہت اچھی ہے، بس ایک ہی خرابی ہے، بس کہ ہمارے پاس کیا ہمارے رب کے پاس کوئی گدھا نہیں تھا؟ نعوذ باللہ، اگر گدھا ہوتا اور وہ گدھا اس جگہ پر بھیج دیتا تو گدھا جو ہے یہ گھاس بھی کھاتا، تو یہ گھاس خواہ اتنی بیکار جا رہی ہے، یہ بیکار نہیں جاتی۔ فرشتہ سمجھ گیا کہ اس شخص کی عبادت کا جو ثواب ہے وہ اس کی عقل کے مطابق ہے، کیونکہ یہ شخص حکمت پروردگار عالم کو تو سمجھتا نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ہر عقل مند شخص پر 4 چیزیں واجب ہیں، یعنی ایک، علم و آگاہی کو سنے، اسے حفظ کرے، اسے پھیلائے اور اس پر عمل کرے۔ اور ہم نے دوسری تاریخ کی دعا میں خواب غفلت کے بارے میں کچھ گفتگو کی تھی، آج کی دعا میں بیداری کا مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ ایک عاقل شخص بیدار رہتا ہے، اس کی پوری توجہ خالق عقل کی طرف ہوتی ہے کہ کہیں وہ اپنے رب سے غافل نہ ہو جائے، کیونکہ وہی تو رب ہے، وہی تو ذات ہے جس سے لو لگائی جاتی ہے، وہی تو ذات ہے جس پر اعتماد کیا جاتا ہے، جس پر امید لگائی جاتی ہے، جو تنہائی میں مونس اور مددگار ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے۔ جب انسان ایک بیدار انسان جب بیدار ہو تو دشمن غالب نہیں آتا نا، جب حالت جنگ میں ہو تو وہ بیداری میں رہتا ہے۔ اسی طرح سے جس وقت ہم پر دشمن کبھی بھی غالب ہو سکتا ہے، ہمیں ہر وقت بیدار رہنا ہے، ہمارے قلب کو بیدار رہنا ہے کہ کہیں شیطان ہم پر حملہ نہ کر دے، اور ہمیں ہر وقت خدا سے مدد مانگتی رہنی چاہیے۔ دوسرے فقرے میں ہم خدا سے کہہ رہے ہیں خدا مجھ کو نادانی اور جہالت سے دور کر دے۔ ہم نے پہلے فقرے میں عقل اور ادراک کو خدا سے طلب کیا، اور دوسرے فقرے میں نادانی اور جہالت کو دور ہونے کو طلب کر رہے ہیں۔ ایک نادان شخص وہ ہے جو اپنے کلام کے باطل یا فاسد ہونے سے بے خبر ہو، یعنی اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، کیونکہ وہ نادان ہے، صحیح جگہ خرچ کر رہا ہے، غلط جگہ خرچ کر رہا ہے۔ لیکن ایک جاہل شخص جو ان 2 الفاظ جو اس فقرے میں آئے، صفاحت و تمویہ، جو صفاحہ ہے وہ نادانی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور جو تمویہ ہے وہ جاہل انسان، ایک ایسا جاہل جو برائی کو جان بوجھ کر یا فریب کاری کرے تاکہ اور برے اعمال کو مزین کر لے، زینت دے دے۔ ہم خدا سے کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا ہمیں اس طرح کی نادانی اور ایسے مکر و فریب میں قرار نہ دینا، کیونکہ بالآخر نقصان دونوں ہی اٹھاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کے دشمن کتنی فریب کاری کرتے تھے، دھوکے بازی کرتے تھے۔ اگر اس دعا کو بہترین انداز میں سمجھنا ہے تو ہمیں دورہ حکومت غاصبان اہل بیت کا مطالعہ کرنا ہوگا، جہاں پر واضح ہو جائے گا کہ یہ لوگ کس طریقے سے فریب دیتے تھے، لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھاتے تھے، اور اسی جہالت کی بنا پر لوگوں پر حکومت کرتے تھے۔ تو اگر لوگ جاہل رہ جائیں گے، جیسے فرعون کے معاملے میں ملتا ہے کہ پوری قوم کو باقاعدہ مدرسوں سے، علم سے، بیداری سے دور رکھا گیا تاکہ جہالت اس حد تک آ جائے کہ فرعون جیسا شخص خدائی کا دعویٰ کرے تو وہ اس کے نیچے دب جائیں۔ تو خدا سے دعا کرتے ہیں خدا ہمیں جہالت سے دور رکھ، ہم بیدار شخص بنے، اور خدا دعا کرتے ہیں کہ خدا جلد از جلد امام زمانہ کا ظہور کرے تاکہ اس زمانے میں ہماری عقلیں کامل ہو جائیں۔ تیسری فقرے میں ہم دعا کر رہے ہیں کہ خدا میرے لیے ہر نیکی میں حصہ قرار دے جو تو اس روز نازل کرے گا، یعنی خدا سے ہم دعا کریں کہ ہمیں توفیقات دے کہ ہم نیکی کر سکیں، کہ بالآخر تمام نیکی خدا ہی کی طرف سے ہے۔ اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 میں بیان ہوا ہے کہ اس دن کو یاد کرو جب ہر نفس اپنے نیک اعمال کو بھی حاضر پائے گا اور اعمال بد کو بھی۔
جن کو دیکھ کر تمنا کرے گا کہ کاش ہمارے اور ان برے اعمال کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہو جائے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں خدا سے؟ خدا جو تو نیکیاں نازل کرتا ہے، تو جن جن کے حصے میں جیسی جیسی توفیقات لگاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں لوگ ایسی توفیقات حاصل کرتے کہ ایک انسان، ہم رش کرتے کہ ایک انسان کتنا ایسا کام کر سکتا ہے۔ یہ خدا کی توفیق ہے کہ اس کو نیکیوں کی راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ تو خدا سے ہم دعا کر رہے ہیں خدا ہمیں بھی ایسی ہی راہ میں گامزن کر۔ کہ امیر مولا صادق علیہ السلام بیان فرماتے کہ میرے والد نے فرمایا کہ کوئی دن اولاد آدم پر ایسا نہیں گزرتا مگر یہ کہ وہ کہتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، میں نیا دن ہوں، میں تجھ پر شاہد و گواہ ہوں، بس میرے وسیلے سے نیکی کر۔ یعنی ہر دن ایک نئی اپرچونٹی ہے، اور تو ہر دن کار خیر انجام دے تاکہ قیامت کے دن کو تیرے لیے میں آسان کر دوں، کیونکہ آج کے دن کے بعد تو مجھے ہرگز نہیں دیکھے گا۔ جیسے قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں۔ اور امیر کائنات بیان کرتے ہیں کہ جس کو 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کا خیر مل گیا۔ جیسے ہم نے اس دعا میں خیر طلب کیا تو مولا کہہ رہے ہیں کہ 4 چیزوں میں دنیا اور آخرت کا خیر ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایک، سچ بولنا، دوسرا امانت داری رکھنا، تیسرا اپنے شکم کو حرام سے اور مشتبہ چیزوں سے محفوظ رکھنا، اور چوتھا حسن خلق رکھنا۔ بس دعا کرتے کہ ہمیں ان تمام کار خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ خدا کہ جو چوتھا فقرہ بیان کرتا ہے بجودکا یا اجود الاجودین، اے سب سے بڑے جود و بخشش کرنے والے۔ ہمیں بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جو دنیا میں جواد ہوتے ہیں، کریم ہوتے ہیں، جود و بخشش کرنے والی صفت ہوتی ہے، لیکن خداوند متعال اجود اور اکرم ہے، صرف جواد اور کریم نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ جود و بخشش کرنے والا ہے۔ اور خدا کا جود و بخشش، اس کا کرم اپنے خزانے سے، جو دوسرے بخشش کرتے ہیں وہ انہی میں سے ہے جو خدا انہیں دے رہا ہے۔ اور یقین جانیے اتنا کریم پروردگار ہے کہ جیسے مناجات شعبانیہ میں ذکر ہوا کہ خدایا جب میں تیرے جود کو دیکھتا ہوں تو اپنی امیدوں اور آرزوؤں کو اس میں کامل پاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ہمارے دینے میں کمی ہو، لیکن اس کے دینے میں کمی نہیں ہوتی۔ وہ ذات کریم ہے، وہ احسان کرنے والا ہے، اس کے ہاں بخل نہیں ہے۔ جیسے ہم روزے نماز ظہر کی تاکیبات میں پڑھتے ہیں کہ بار الہ اگر میرا بخل دائمی ہے تو بہت بڑا سخی ہے، تو میرے بخل کو اپنے جود سے کے فضل سے توڑ دے۔ تو خدا سے دعا کرتے ہیں بحق محمد و آل محمد کہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، اور ہمارے اندر بھی اس خوبصورت صفت کو اجاگر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔